کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو روٹین کا درس تھا، جو آج کا موضوع میں نے منتخب کیا تھا، وہ تو اور تھا، وہ تھا ضرورت کے وقت رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ لیکن وہ رات کو اتفاق ایسا ہوا کہ تراویح کے بعد اس سائیڈ پہ میرا جانا ہوا تو ایک چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ مسجد میں جتنے نمازی تھے اس سے 4 گنا زیادہ نمازی جو ہے، نمازی تو نہیں کہہ سکتا، 4 گنا زیادہ لوگ جو تھے وہ بلیٹ پہ تھے۔ یعنی جتنے نمازی مسجد میں، اس سے 4 گنا، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو اسی وقت میں نے سوچا کہ کچھ باتیں ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی سے میں کوشش کروں گا، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بس مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے بات۔ یہ درد دل ہے جب صورتحال دیکھتا ہوں اس حدیث مبارکہ کی روح سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب حکمران کیا ہے، اس کی آگے ڈیفینیشن میں اس کی جو ہے نا وہ آگے تفصیلات میں جائیں تو شوہر جو ہے نا وہ اپنے گھر کا حکمران ہے، باپ اپنی اولاد کا حکمران ہے، بیوی اپنی اولاد کی یعنی ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کی حکمران ہے، استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کا حکمران ہے، امام اپنے مقتدیوں کا حکمران ہے۔ تو ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم ذرا بتاؤ نا کہ تم نے یہ ذمہ داری کتنی نبھائی ہے اور کیسے نبھائی ہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں یہ جھانکیں اور جتنی بھی آج کی گفتگو ہوگی اس کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا ہم اپنی جو ذمہ داری اللہ خلق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لگائی ہے، کیا ہم وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ واضح نشین رہے، قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے ہی نہیں ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ اب ایک باپ جو ہے وہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری اولاد تہجد بھی پڑھے، میری اولاد 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، میری اولاد جھوٹ بھی نہ بولے، میری اولاد کسی کی غیبت بھی نہ کرے، چغلی بھی نہ کرے۔ یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرا بچہ جو ہے نا، میرا بیٹا جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ پکا مومن بن جائے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے، میں خود اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں کتنا نمازی ہوں۔ مجھے بتائیے اگر نماز کے وقت میں نے تو نماز نہیں پڑھی، میں تو باہر کھڑا ہوں، تو میری اولاد نماز پڑھے گی؟ اولاد جو ہوتی ہے نا اپنے والدین کا عکس ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کو دیکھتی ہے، اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا، یہ تختی ہوتی ہے، صاف تختی، اس کے اوپر جو لکھ دو گے وہ نقش ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کان میں یہ جو اذان کہی جاتی ہے، اصل میں یہ بھی تو کیا یہ اسے پیغام دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی ویسا نہیں ہے کہ یہ کوئی رواج بن گیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور ساتھ میں اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین چاہیں تو اسے یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں۔ بچہ بذات خود یہودی نہیں ہوتا، بذات خود نصرانی نہیں ہوتا، بچہ دین فطرت پہ، دین اسلام پہ ہوتا ہے۔ یعنی بچے کے ذمہ جو کام تھا وہ تو بیچارہ اسی پہ پیدا ہوا، بعد میں اس کا جیسی ماحول ملا وہ ویسے کا ویسا بن گیا۔ اب اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے نا، اصل میں یہ اسے بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور تم مسلمان ہو۔ اسی وقت بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں ایک پیغام بھی دے دینا چاہیے کہ بیٹا اللہ کی حدود کا خیال رکھنا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب اس کے کان میں تم یہ بات کہو گے وہ ساری زندگی اس پیغام کو بھولے گا نہیں۔ تو یہ حکم تو اتنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سارا کچھ اس کی تربیت وہ ہم بھول گئے، کیونکہ ہم نے خود مسجد میں آئے نہیں، ہم نے نماز پڑھنی نہیں،
ہم نے جو ہے نا باپ گھر میں بیٹھا ہے، بعض کسی نے دستک دیا، باپ نے کہنا ہے بیٹا باہر جا کے کہہ دو تمہارے بابا گھر نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کس نے سکھایا بچے کو؟ حکم تو یہ تھا کہ بچے کو جھوٹ سکھانا بھی نہیں ہے، خود بھی نہیں بولنا، لیکن میں نے خود اپنے بچے کو جھوٹ سکھلایا کہ بیٹا باہر جا کے کہہ دو کہ تمہارے بابا جو ہے نا، میرے بابا جو ہے نا وہ گھر میں نہیں ہے۔ پھر اگر گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا تھا، ہم نے اپنے بچے کو دور بھگا دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری اولاد ہم سے دور ہو رہی ہے، اور کچھ ہماری خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد اللہ کے رستے سے بھی دور ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی روشنی میں ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کیا میں یہ تربیت ایسے کر رہا ہوں۔ پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبی نبیکم، اپنی اولاد کے دلوں میں نا اپنے نبی کی محبت ڈالو۔ بتاؤ اپنی اولاد کو کہ دنیا سے محبت نہیں کرنی، اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے نبی سے کرنی ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبی اہلی بیتھا، جو میری اہل بیت ہے ان کی محبت بھی جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو، انہیں سکھاؤ کہ نبی کی آل سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، فرمایا قرآن پڑھاؤ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اسے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اسے ڈانٹو۔ ہم دیکھیں ہم جتنی توجہ اسکول کی جانب کرتے ہیں، اچھی بات ہے اسکول بھی ایک تعلیم ہے، لیکن ہم یہ تو سوچیں جو اصل ہماری ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر بچے کا حق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل ذمہ داری کیا تھی ہماری؟ وقراءۃ القرآن، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن سکھاؤ۔ ہم کہاں تک سکھلاتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن؟ ہم کہاں تک کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے ہم کتنا اسے کہتے ہیں کہ بیٹا نماز، کیسے کہیں گے؟ ماں نے نماز نہیں پڑھی، باپ نے نماز نہیں پڑھی، اب بچے کو کیسے کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو؟ اور سب سے بڑا المیہ ہمارے، اگر کوئی بچہ شوق رکھ لے، اب 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے، جیسے ہی یہ 7 سال سے جو 10 سال ہے اس کے درمیان بچہ جو ہے نا وہ تقریباً سمجھداری کی جو ہے نا وہ دہلیز عبور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر روزہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جب ماں باپ سمجھیں گے یہ نبھا سکتا ہے، اور عموماً بچے اب یہ جو جس موسم کے روزے ہیں یہ کچھ مشکل بھی نہیں ہے، اب بچے کا دل کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، اب ماں کیا کہتی ہے؟ میرا بیٹا کمزور ہو جائے گا۔ او بھائی پھر پڑھائی سے بھی تو بچہ کمزور ہوتا ہے، تو بچے کو گھر میں بٹھاؤ، کیوں پڑھاتے ہو؟ وہاں پہ تو بچے کا زور لگتا ہے نا، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، ماں کہتی نہیں میرا بیٹا اسکول میں فرسٹ آئے، اس کے لیے چاہے روزہ چھوڑنا پڑے۔ اچھا عجیب سی بات ہے، جتنی بھی روزہ چھوڑنے کی جو ہیں، اب 1-2 بچے ایسے بھی تھے وہ بالغ تھے، ان کے اوپر روزہ فرض تھا لیکن امتحان ہو رہے تھے، تو میں نے تو جتنی صورتیں پڑھی ہیں روزہ چھوڑنے کی اس میں یہ نہیں تھا کہ امتحان ہو تو روزہ چھوڑ دو۔ تو ہم اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم بن گئے کہ ہم اپنی مرضی کی صورت اختیار کر لیں؟ یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ کیسی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 21 سال، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بڑے اہم پہلے 21 سال بتائے، 7 سال کا پیریڈ دیا، فرمایا جو پہلے 7 سال ہے نا وہ اپنے بچے کو سید اور سردار بنا کے رکھو، پھر دوسرے جو 7 سال ہے فرمایا غلام بنا کے رکھو، پھر جو تیسرے 7 سال ہیں اسے وزیر بنا کے رکھو۔ یعنی پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک بچہ کیا ہوا؟ سید اور سردار یعنی بادشاہ۔ پھر 7 سال سے لے کے 14 سال تک بچہ کیا ہوا؟ غلام۔ 14 سال سے 21 سال تک بچہ کیا ہوا؟ وزیر۔ اب یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ فرمایا پہلے 7 سال ہیں بچے کی خواہش کو پورا کرو، بادشاہ ہے نا، لیکن اگر وہ کبھی بادشاہ سے غلطی ہو جائے پھر وزیر اسے مشورہ بھی دیتا ہے، وزیر اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایسے نہیں ایسے کر لو، کہا اگر بچہ غلطی کرنے لگے اسے سمجھاؤ، وہ سمجھے گا۔ پھر جو اگلے 14 سال ہے غلام جو ہوتا ہے نا، غلام کے اوپر سختی بھی کی جاتی ہے، کہا اگلے 14 سال اس کے ساتھ تمہارا رویہ جو ہے وہ ایسے ہو کہ تم مالک ہو اور وہ تمہارا غلام ہے، اس کی تربیت یوں کرو۔
فرمایا جب تیسرا 7 سال کا پیریڈ شروع ہو جائے پھر اسے وزیر بناؤ، پھر گھر کے معاملات میں اس سے مشورہ لو، اس سے جو ہے نا بات کو شیئر کرو۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے کیا ہم ان اصولوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ حالانکہ حکیم لقمان اس وقت اسلام نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے جو بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ خلق کائنات کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں رکھ دی۔ وہ لمبی ساری ہیں، اس میں سے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے یہی کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا نماز پڑھنا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اللہ نے قرآن میں رکھی۔ اس نے کہا بیٹا اونچی آواز سے نہ بات کرنا، سب سے بری آواز تو ہے ہی گدھے کی، اللہ نے قرآن میں رکھ دی یہ بات۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ نے یہ قرآن میں لکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باپ اولاد کی تربیت اچھی کرتا ہے نا تو اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ پسند آ تو اللہ نے قرآن میں یہ ساری باتیں، ان کی گفتگو تھی باپ بیٹے کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ تو باپ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کیسی کر رہا ہوں۔ اب اس مقدس مہینے کے اندر بھی اگر میرا بیٹا نماز پڑھنے نہیں آتا، میری بیوی نماز پڑھنے، وہ بیوی جس کے بارے میں یہ حکم ہے، علماء فرماتے ہیں بیوی نماز نہیں پڑھتی تو شوہر کو اجازت ہے کہ اسے طلاق دے دے۔ سوچے کتنی سختی ہے۔ کہا بیوی نماز نہیں پڑھتی نا، شوہر اسے پہلے کہتا ہے کہ نماز پڑھ، وہ نہیں پڑھتی، پھر کہتا ہے پڑھ، وہ نہیں پڑھتی، پھر کہتا ہے پڑھ، وہ نہیں پڑھتی، کہا اسے طلاق دے دے۔ تو ہم سوچیں ذرا ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہم اولاد کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اچھا عجیب بات ہے، ایک بندے سے میں نے کہا یار اپنے بچے کو سمجھاؤ نماز، وہ کہتا ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا بچہ اسکول بات مان کے اسکول چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھانا چاہتے ہی نہیں ہیں، ورنہ ہماری بات مانی نا۔ اب بچہ کہ اسکول نہیں جاتا، کتنے دن ہم مارتے ہیں کہ چل اسکول، تیری پڑھائی ضائع ہو جائے گی۔ کاش ہم نماز کے لیے بھی اتنی سختی کریں اپنے بچے کے اوپر۔ اب کیا جب والدین گھر میں بیٹھے ہیں، بچہ تراویح پڑھنے نہیں آ رہا تو ماں باپ کو نظر نہیں آ رہا، بچہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا تو ماں باپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں گیا۔ جب ماں باپ پوچھیں گے نہیں تو بچے کو تو، اور پوچھیں گے کیسے؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے، تبھی پوچھیں گے نا جب باپ نے خود نماز پڑھی ہوگی، ماں نے خود نماز پڑھی ہوگی۔ جب خود پڑھی نہیں ہے تو اولاد کو کیسے کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ آج کا جو 16واں روزہ نا، آج کا یہ درس قرآن، ہمیں میں نے وہی باتیں عرض کی ہیں جو قرآن اور حدیث میں اولاد کی تربیت کے حوالہ سے آئی۔ خدا کے لیے اپنے گریبان میں جھانکے تنہا بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ہمیں کیسے کرنی چاہیے تھی اور کر کیسے رہے۔ جس وقت میں اولاد کی تربیت اچھی تھی نا، ماں جو ہے وہ خیال رکھتی تھی کہ میری پرورش کے اندر، میرے پیٹ کے اندر جو ہے نا، یہ کوئی عام نہیں ہے، ملک کا، قوم کا، ریاست کا مستقبل ہے۔ وہ پھر اگر بیٹا ہوتا تو بھی وہ مستقبل ہے، اگر بیٹی ہوتی تو وہ ایک نسل کی جو ہے نا وہ اثر رکنیت تھی، ایک اس سے ایک نسل نے پرورش پانا تھا، تو ماں اس لحاظ سے اس کی تربیت کرتی تھی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ بھی تو کسی ماں نے جانا تھا نا، محمد بن قاسم، یہ بھی تو کسی ماں نے جانا تھا، کیونکہ اس وقت یہ مائیں ٹک ٹاک جو ہے نا وہ نہیں چلاتی تھی، یہ مائیں فلمیں نہیں دیکھتی تھی، یہ مائیں قرآن پڑھتی تھی۔ وہ میں نے عرض کی تھی ایک دن، حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی 14 پارے ماں کے پیٹ میں تھے، حفظ کر لیے تھے، کیونکہ ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج کیوں محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو رہا؟ آج کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آج کی ماں ویسی تربیت کرتی نہیں ہے، اپنے رزق کا خیال نہیں کرتی ہے۔ اور ہم جب بچے کی یا خود شادی کرنے لگتے تو ہم جو ہے وہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نطفے کے لیے اچھے رحموں کا انتخاب کرو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس رحم کے اندر میں نے نطفہ ڈالنا ہے وہ رحم اچھا کیسے ہے؟ کہا اس کے بہن بھائیوں کو دیکھو، جس عورت سے شادی کرے اس کے بہن بھائی کیسے ہیں۔ اور عورت جو ہے وہ اپنی اولاد اپنے بہن بھائیوں کے مطابق جنتی ہے۔ کتنی پیاری بات رسول اللہ نے بتا دی۔ یہ ساری خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم خیال ہی نہیں رکھتے۔ جب خیال نہیں رکھتے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پچھتاتے ہیں۔ پھر جب اولاد بگڑ جاتی ہے پھر آ کے کہتے ہیں جی کوئی تعویذ تو دیں، بچہ ہی نہیں قابو آ رہا۔ وہی سب سے بڑا تعویذ جو نا وہ رزق حلال تھا،
اپنے گریبان میں جھانکو کہ اپنے بچے کو رزق حلال کھلایا تھا؟ پھر تربیت تھی، اپنی تربیت پہ غور کرو کہ جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے ویسی تربیت کی تھی اپنے بچے کی؟ اگر کی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تویز کا بھی حق بنتا ہے. اگر کی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا تویز؟ جو تویز تھے وہ تو ہم نے ضائع کر لیے. تو خدا کے لیے یہ اسے درد دل سمجھیں، خدا کے لیے. یہ ماہ رمضان مبارک روز نہیں آئے گا، شاید اگلے سال ہمارے نصیب میں نہ ہو، یہ آئے گا ہم ہوں یا نہ ہوں. پھر کیا کریں؟ یہی اولاد ہمارا سرمایہ ہے. انہوں نے کل ہماری قبروں پہ جا کے دعائیں کرنی ہیں، لیکن انہیں سکھائیں گے تو یہ دعائیں کریں گے. ورنہ اگر آج یہ نہیں نہ پڑھیں گے نماز تو یہ بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھیں گے. اور ہم خود بھی ان ماہ ایام کے ان دنوں کا احترام کریں. یہ اللہ نے قبر میں کوئی نہیں پوچھنا کہ بلیٹ کتنا کھیلا تھا. اور بڑا ہی عجیب ایک بندے نے کہہ دیا نا کسی یار آج وہ نماز پڑھنے چلے، واقعی سے کہتا یار تیرا کام تھا تو نے کہہ دیا بس میری مرضی. بھائی اللہ نے 700 مرتبہ قرآن میں کہا ہے. ہم ایسی بات کرتے بھی سوچے کہ کہیں مجھ سے کلمہ کفر ہی نہ میری زبان سے نکل جائے. اللہ خلق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے اور ہمیں جو صحیح اصول ہیں ان کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.